ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ جی عباسی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں اس طرح کے انکشافات عہدے سے ہٹنے کے بعد ہی کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بھی ایک بڑی ہماری بدقسمتی یا ناکامی ہے کہ جب سانپ بھاگ جاتا ہے تو اس کے جو لکیریں ہم اس کو پیٹتے ہیں بعد میں۔ جی تو بالکل۔ اس طرح چیزیں جو ہیں، یہ اگر یہ چیزیں وقت پہ ہمارے سامنے آئیں تو شاید کوئی اس کے نتائج بھی اچھے ملیں اور چیزیں جو معاملات حل کی طرف بھی چلے جائیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہمیشہ آپ دیکھیں جب گورنمنٹیں جاتی ہیں تو بعد میں ان پہ تنقید شروع ہو جاتی ہے کہ کرپٹ تھے، یہ ایسے کیا، انہوں نے یہ گڑبڑ کی، فلاں کی۔ حالانکہ اس دوران سب کو پتہ ہوتا ہے، بیوروکریٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس گورنمنٹ کی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے کیا کارنامے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس وقت نہیں بولتے، جب وہ جاتی ہے اس کے بعد کچھ ہوتا نہیں ہے، اور چیزیں پھر خامخواہ کی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی یہ صورتحال ہے۔ ایک ریٹائر جج نے ایک ریٹائر چیف جسٹس پہ بڑے عرصے بعد اس طرح کا الزام لگایا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آنے والے جو 2018 کے جو الیکشن تھے ان سے نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم کو الیکشن سے پہلے نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ میں سمجھا ایک بڑی بات تھی، اس بات نے بڑا تہلکہ مچایا۔ آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون خاص طور پر الرٹ ہو گئی ہے، ان کے جو جتنے بھی سرکردہ رہنما ہیں انہوں نے سبھی نے بڑا رد عمل اس پہ دیا ہے، اور تحریک انصاف نے بھی ظاہر ہے، ان کے لیڈران نے بھی، ان کے وزراء نے بھی رد عمل دیا ہے۔ عام جو شہری ہے وہ بھی پریشان ہے کہ اگر اس سطح پہ اس طرح کے معاملات ہیں تو دیکھیں، ہم عدالتوں کا بڑا احترام کرتے ہیں اور یقیناً عدالتی معاملات میں ہم بولتے بھی نہیں ہیں اور بولنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ عدالت کا فیصلہ ایک پروسیس کے ذریعے دلائل کے بعد جو ہے فیصلے سامنے آتے ہیں، تو اس میں نہیں بولتے۔ لیکن اب یہ جو اس طرح کا معاملہ ہوا ہے جس سے پورے ملک پہ تہلکہ مچ گیا ہے، عام جو سیاسی کارکن ہے وہ بھی سوچنے میں مجبور ہے کہ کیا اتنی سطح پہ، اتنی لیول پہ اس طرح کی فیصلے یا اس طرح کی بات ہو سکتی ہے؟ تو یہ بالکل حیران کن بات ہے۔ تو رانا شمیم صاحب نے، صاحب یہی تو میرا سوال ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد یہ سوال کیوں اٹھا، یہ بات کیوں اٹھی؟ دیکھیں اب جو اسی وقت یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ بالکل یہ جو میں نے ابھی کہا نا کہ سانپ بھاگ جاتا ہے، بعد میں ہم جو ہے لکیریں پیٹتے رہتے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح کی کہانی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو الزام لگا، یعنی ایک بہت ہی بڑا الزام تھا جس کے ثاقب نثار سامنے تردید کر دی ہے کہ میں نے نہیں کہا، اور رانا شمیم کو جو طلب کر لیا گیا ہے عدالت میں کہ وہ آ کے وہاں بتائیں کہ اتنا جو بڑی اس کا کوئی پروف ظاہر ہے، پروف کے بغیر تو بات ہوگی نہیں عدالتوں میں۔ تو اب پروفس کا کیا ہے، اس جو جج بیٹھے تھے جن کے پاس یہ فیصلہ تھا یا جن کے پاس یہ کیس چل رہا تھا، ان کا موقف کیا سامنے آتا ہے کہ چیزیں ایک بڑا، لیکن اچھی ڈبیٹ ہے کہ ان چیزوں کو کلیئر ہونا چاہیے۔ اصل میں دیکھیں، ہم جو ہے خاص طور پہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ انصاف بڑا مہنگا ہے، بہت مہنگا، اور لوگ جو ہیں، اچھا ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جھگڑے ہوتے ہیں اور پھر جو عدالتوں تک پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ کوئی وکیل کرنے ہوتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے۔ تو لوگ جو ہے وہ جرگوں کا رخ کرتے ہیں، جو لوکل سرکاری نظام ہے، جو وڈیرے بیٹھے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو بیٹھے بیٹھے جیسا بھی انصاف مل جاتا ہے، ایک مطلب مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پراپرٹی پہ جھگڑے ہوتے ہیں، آپ نے سنا نا، زرت زمین، یہ تین چیزیں جو ہیں اس پہ زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس کے جو جرگوں کے ذریعے ان کو نپٹایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے کہ شاید عدالتی نظام مہنگا ہے یعنی یا ناکامی کی طرف ہے، یا لوگوں کو موقع نہیں ملتا ہے، یا لوگوں کی دسترس سے دور ہے، تو اس وجہ لوگ جو ادھر جاتے ہیں۔ حالانکہ عدالتیں جو ہے وہ جرگوں پہ پابندی عائد کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود جرگے ہو رہے ہیں، تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو وجہ ظاہر ہے، سیدھی نظر آ رہی ہے کہ لوگوں کو انصاف مہنگا پڑتا ہے اور لوگوں کو فوری طور پہ انصاف چاہیے۔ اور آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں جو جن کے دادا الیکشن لڑتے تھے، ساری کیس لڑتے تھے، وہ بیچارے مر گئے، ان کے بیٹے نے جو ہے وہ کیس لڑے، وہ مر گئے، اب ان کے اولادیں جو ابھی تک جو ہے وہ کیس لڑ رہی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ہمارے سسٹم میں عام طور پہ دیکھی جاتی ہیں۔ پھر یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جو سیاسی مقدمات ہیں وہ ترجیحی بنیادوں پر جو ہے ان کو نپٹا دیا جاتا ہے، ان پہ جو عدالتیں الرٹ ہو جاتی ہیں یا اس پہ فیصلے سنا دیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں یہ بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو مجموعی طور پہ یہ جو رانا شمیم نے جو بات کی ہے
یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا سوال اٹھ گیا ہے، اس کا حل بہت ضروری ہے۔ اب دیکھ رہا ہے کہ عدالت نے طلب تو کر لیا ہے، اب رانا شمیم صاحب جو ہے وہ کس طرح یہ ثبوت پیش کر سکتے ہیں، جو اتنی بڑی ایک ذمہ دار ایک ریٹائرڈ جج کے طور پہ انہوں نے جو بات کی ہے، تو یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اب دیکھ رہا ہے آگے کہ اس کو کس طرح سوال جاتا ہے، کس کو کس طرح حل کیا جاتا ہے، اور اس میں کیا معاملات بنتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ ہمارا جو سیاسی نظام ہے، جس نظام پہ جو ہمیشہ الزامات لگتے رہے ہیں کرپشن کے اور پاور کے مس یوز جو ہوتا ہے اس کے الزامات لگتے رہے ہیں، اور میرٹ کو جو ہے یعنی بھول چکے ہیں، تو یہ سارے معاملات جو ہیں اس پہ بھی ظاہر ہے کہ کئی کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں گئے ہیں، اور کئی کیسز زیر سماعت ہیں، کچھ پہ فیصلے آ چکے ہیں۔ تو اس میں بھی ایک سیاستدان آپ کو پتہ ہے کہ بہت الرٹ ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ انہی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے یہاں کراچی میں ایک چھاپہ مارا تھا، تو اس میں یہ کہا گیا تھا یہ اس کے اندر جو ہے وہ شہد ہے، جو اس نے بلکہ ان کے یہ موقف تھا کہ وہ شراب کی بوتلیں تھیں، لیکن بعد میں کہا گیا اس کے شہد ہے۔ وہ بھی آج تک ثابت نہیں ہو سکا کہ وہ اس میں شراب تھی یا شہد۔ جی تو بالکل۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بڑی ظاہر ہے کہ ایک بڑے سوال اٹھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب خود چھاپہ مارے اور وہ ثابت ہو سکے کہ وہ آخر معاملہ کیا تھا، وہ معاملہ دب گیا، ختم ہو گیا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے عام طور پہ جو ہے ہمارے یہاں بڑی شکایتیں ہوں۔ اور دوسری بات، پولیس سسٹم جو ہے ہمارا، ظاہر ہے کہ پولیس چالان پیش کرتی ہے عدالتوں میں، اور بنیادی کیس جو ہے وہ آپ کے تفتیشی افسر جو بناتے ہیں، چاہے قتل کے کیس ہوں، اغوا کے ہوں، سنگین نوعیت کے جو مقدمات ہیں، ان کے جو چالان ہے وہ پولیس عدالت میں پیش کرتی ہے۔ عدالت کے سامنے جو ہے چالان ہوتا ہے، عدالت چالان کو دیکھے گی، اور دوسری بات دونوں طرفین کے وکلاء کو سنے گی، اس کے بعد ایک فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ جی عباسی صاحب، قائمہ کمیٹی نے انہیں طلب کر لیا ہے، تو آگے کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا بات چیت ہوگی؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ بہت ہی اہم ایشو ہے، ایک بڑے عرصے بعد اس طرح کا سوال اٹھا ہے جو براہ راست عدالت کے حوالے سے ہے، اور اس میں کئی لوگ متاثر بھی رہتے ہیں، لیکن اس پہ تبصرے شروع ہو گئے ہیں، اور تبصرے بڑی خطرناک قسم کے حد تک جو ہیں، اس میں خاص طور سیاستدانوں کے تبصرے بڑے آئے ہیں، جنہوں نے رانا شمیم پہ جو ہے شدید تنقید کی ہے کہ اس نے اس طرح کی بات کیوں کی، اس کے بعد کیا پروف ہے اور کیا ہے۔ خاص طور پہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ سخت ناراض ہے رانا شمیم پہ، اور انہیں مطالبہ بھی کیا ہے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے، رانا شمیم کو نے ایسے کیسے بات کی، یا وہ ثابت کریں۔ جو بھی اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، ہم بھی یہی دیکھ رہے ہیں۔ اور مسلم نون کی طرف سے مطالبہ آیا ہے کہ ثاقب نثار صاحب جو ہے سابق چیف جسٹس، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس نے یہ کیوں کیا، اور یہ کس طرح کے معاملات ہیں جس کو جو ہے وہ ایک ذمہ دار بندے۔ اب یہ بحث مباحثہ شروع ہو چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی اہم جو ہے یہ معاملہ ہے، اس کو حل ہونا چاہیے کسی بھی طرح سے، خاص طور پہ عدالتوں کے حوالے سے جو سوال اٹھا ہے اس پہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالت جو ہے، جی عباسی صاحب، کہا جا رہا ہے یہ نون لیگ کے جج تھے، نون لیگ نے انہیں وہاں لگایا، تو کیا یہ نون لیگ کی طرف سے کوئی سازش تو نہیں؟ دیکھیں، نون لیگ پہ یا کوئی کارروائی؟ نون لیگ پہ یہ الزام جو ہے وہ تحریک انصاف نے لگایا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ دونوں جماعتیں پچھلے 3-4 سال سے جو ہے ایک دوسرے کے خلاف صفیں آ رہا ہیں، اور ان کے مقابلہ جاری ہے، اور ایک دوسرے پہ تنقید بھی کرتے ہیں، ان کے اپنے اپنے ٹارگٹ ہیں۔ تو انہوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ جو جج ہے اس نے یہ جھوٹ بولا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کا سپورٹر ہے، بلکہ ان کے بڑے سارے الزام اور بھی لگے کہ اس نے مبینہ طور پہ جو ہے رشوت لی ہے، پیسے لیے ہیں، اس کے بعد یہ بیان جاری کیا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ سیاست میں تو آپ سیاستدان ایک دوسرے کی پگڑیاں بھی اتارتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ بڑے سے سر سیاستدان تو ایک دوسرے کی پگڑیاں اتارتے ہیں، اب تو جج اتار رہے ہیں ایک دوسرے کی پگڑیاں۔ ہاں، اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے، اب یہ جو مسئلہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں بڑا اہم سوال ہے، اور یہ جب تک حل نہیں ہوتا تب تک عدالتوں کی طرف سوال اٹھتے رہیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ عدالت کے حوالے سے اس طرح کی بات جو ہے بڑی انوکھی لگتی ہے۔
عجیب لگتی ہے، اور کئی لوگ اس پہ یقین نہیں کر رہے ہیں ویسے بھی جب تک تحقیقات کمپلیٹ ہو. لیکن رانا شمیم نے جو بات کی ہے کہ یقیناً انہوں نے سوچ کے بات کی ہوگی کہ وہ ذمہ دار بندہ ہے، ایک جج رہ چکا ہے اور جج بلوچستان کے چیف جسٹس رہ چکا ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی ایک ذمہ دار ہے. تو اب دیکھنا ہے. اچھا پھر عدالت نے بھی طلب کر لیا یہ چیزیں. سر ادھر بھی جج ادھر بھی جج، عوام کس کا ساتھ دے گی؟ سیاستدان کس کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں عوام تو ویسے ہی خاموش ہے، وہ تو مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ عوام بیچارے تو اس میں لگے ہیں اپنے روٹی کپڑا مکان کے چکر میں، ان کو تو کوئی فرصت نہیں ملتی. ان کی بات تو سر غریب عوام کی وہیں رہ گئی ہے، نیا ہی چھوٹ گیا. جی بالکل. اصل میں یہ بھی بالکل آپ کا اہم سوال ہے کہ ایشوز کی سیاست ہمارے یہاں بڑھتی جا رہی ہے. ایک چیز جو ہے وہ جان بوجھ کے مارکیٹ میں پھینک دی جاتی ہے، پھر اس سے تفصیل شروع ہو جاتے ہیں، پازیٹیو نیگیٹو، پھر پوری قوم اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. آج کل عام طور پہ آپ سنا ہوگا ایک لفظ ہے کہ فلاں کو ٹکی بتی کے پیچھے لگا دیا، کہ اب جہاں ٹرک جائے گا وہ بندہ اس کے پیچھے جائے گا، کہاں جائے گا اس کو پتہ نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے جا رہا ہے. تو یہاں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ایک کو شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے، یا خاص طور پہ یہاں پہ افواہوں کی جو مارکیٹ ہے وہ بہت گرم رہتی ہے ہمیشہ، اسی بنیاد پہ چیزیں چلتی ہیں. لیکن یہاں عدالت کی معاملہ ہے کہ یہ شوشہ ہو، اگر یہ الزام سچ ثابت ہو جاتا ہے تو کیا ان کی سزائیں کالعدم ہو جائیں گی؟ ان کی سزائیں دیکھیں انہوں نے نون نے تو یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ سزائے کالعدم ہونی چاہیے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی عدالت نے تو اس میں دینے لگے فوری طور پہ جو ہے وہ رانا شمیم کو طلب کر لیا. ابھی 2-4 دن میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ اصل جج کون تھا جس کو ہدایت کی گئی، اور ہو سکتا نثار صاحب بھی واپس آئیں، میدان میں اتریں اور سامنے آ جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ہمارے سامنے جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک جج نے دوسرے جج پہ الزام لگایا. یہ ہمارے لیے بڑی اہم بات ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک جج جب دوسرے جج پہ الزام لگاتا ہے تو دونوں اہم ہیں ہمارے لیے، الزام لگانے والا جس میں لگائے وہ بھی. تو ان چیزوں کو میں سمجھتا اس الزام کو انجام تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ اگر عدالتوں کی ساکھیں بچانی ہیں اور سارے سسٹم کو بہتر طریقے سے چلانا ہے تو پھر اس طرح کے جو سوال اٹھتے ہیں یا جو الزامات لگتے ہیں ان کو کلیئر ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے ورنہ عدالتوں کی ساکھ متاثر ہوگی. تو ظاہر ہے کہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہم تو پر امید ہیں کہ ظاہر ہے کہ عدالت عالیہ اس پہ یقیناً تحقیقات کے بعد کوئی فیصلہ سنائے گی. جی عباسی صاحب، دونوں ہی جج ہمارے لیے اہم ہیں. ان کے اس بیانات سے عدالت کی ساخت متاثر تو نہیں ہوئی؟ دیکھیں عدالت کی ساخت اس لیے متاثر ہوئی ہے، یا جو رانا شمیم نے جو بات کی یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ایک سٹنگ چیف جسٹس پہ الزام لگا ہے وہ اس طرح کی ہدایت دے کسی جج کو. حالانکہ جج جو ہے وہ آئینی طور پہ افریقی طور پہ اس طرح کے حکم کے پابند نہیں ہیں. وہ جو حقائق ہوتے ہیں ان کے سامنے رکھتے ہوئے فیصلے سناتے ہیں اور دلائل کے بعد فیصلے سناتے ہیں. تو بات تو عجیب لگتی ہے، لیکن کیونکہ ذمہ دار بندے نے بات کی ہے، اس کو عام بندہ کوئی بات کرتا ہے، کوئی سیاستدان، پھر تو ٹھیک ہے کہ الزام لگا یا ان کے مفادات کو ٹھیس پہنچی اسے اس طرح کی بات کرنی. لوگ عام بندہ تو کرتا بھی نہیں ہے. ظاہر عدالت کا ہم سب احترام کرتے ہیں، عام آدمی بھی عدالت کا بڑا احترام کرتے ہیں. یہ معاملات جو ہیں کیونکہ اس پہ ایک بڑے عرصے سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ ریئیکٹ کر رہی ہے اور احتجاج کر رہی ہے کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے ملک کے اندر اس میں انہیں ایک مزاحمت کی ہے ایک بڑے عرصے تک. اور یہ چیزیں جو اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ میرا خیال ہے حل کی طرف جا رہی ہیں، چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی. اور یہ جو بات کی ہے رانا شمیم، اس کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ چیز کلیئر نہیں ہوتی تو ایک بڑا سوال جو ہے وہ ہمیشہ عدالتوں کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں رہے گا. تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں، دیکھیں میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ ہمارا انصاف مہنگا ہے اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ عدالتوں کی بجائے جرگوں میں جائیں، سرداروں وڈیروں کے فیصلے جو ہیں وہ. جی عباسی صاحب، ہمارے احساس اداروں کو میڈیا پہ اچھالا جا رہا ہے، ملک کی عالمیت بھی تو متاثر ہو رہی ہے.
ہاں ٹھیک ہے. میڈیا دیکھیں اب اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں، دیکھو میڈیا کا اپنا ہمارے اپنی ایتھکس بھی ہیں میڈیا کی. اگر کوئی رپورٹر غلط خبر دیتا ہے تو اس کو ایک تو ان کے اپنے دفتر کے اندر اس کی بات پرس ہوتی ہے، اسے پوچھا جاتا ہے، اس کو باقی لیٹر دیا جاتا ہے اور پوچھ گچھ کی جاتی ہے کہ آپ نے یہ غلط خبر کیسے دی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس کے خلاف خبر غلط گئی اس کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ عدالت میں جائے اور حتیٰ کہ عزت کا کیس کرے اس رپورٹر پہ، اور وہ ادارہ پابند ہوتا ہے کہ اس کی تردید چھاپے کسی بھی غلط خبر کی، تاکہ اس کی کسی کی ساکھ کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. سر یہ تو خبر چھپی ہے، اس کی تصدیق تو خود جج نے کر دی ہے کہ میں نے یہ بات کی ہے. نہیں ٹھیک ہے، میں دوسری بات کر رہا تھا کیونکہ یہ تو صحافت پہ بات تو نہیں آ سکتی. نہیں صحافت نہیں آئی بات، میں دوسری بات کر رہا ہوں. بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جب ہم تحقیقاتی رپورٹنگ کرتے ہیں اور جب اداروں میں گھستے ہیں اور دیکھتے ہیں یا کسی کی کرپشن کے حوالے سے یا کسی حوالے سے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر وہ اگلا بندہ جس پہ الزام لگتا ہے وہ اس چیز کو مائنڈ کرتا ہے کہ آپ نے مجھ پہ الزام کیسے لگایا، آپ کے پاس پروف کیا ہے. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ عدالتوں میں بھی جا سکتی ہیں، اس پہ ڈسکشن بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یہ معاملہ تو دوسرا ہے. اس میں تو ہم ایک ریٹائر جو جج کے منہ سے ایک جملہ ایسا نکلا ہے تو اسی پہ تو سب پریشان بیٹھے ہیں کہ، اور پھر مسلم نون اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کے درمیان جو ہے وہ ایک جنگ چھڑ گئی ہے. تو اس لحاظ سے یہ کیس مختلف ہے. میں نے جنرل بات کی کہ کوئی عام شہری بھی جو ہے اس کے خلاف کوئی خبر غلط چھپتی ہے تو وہ متعلقہ ادارے کو نوٹس دے سکتا ہے، اپنی خبر کی تردید چھپا سکتا ہے اور متعلقہ جو رپورٹر اس کے خلاف کیس کر سکتا ہے. یہ چیزیں ہمارے یہاں موجود ہیں. جی عباسی صاحب، اگر شمیم صاحب کا الزام سچ ثابت ہوتا ہے، آنے والے الیکشنوں میں کیا نواز شریف کھڑے ہو سکتے ہیں الیکشن میں؟ دیکھیں اگر رانا شمیم کی جو بات کی اگر سچ ثابت ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا فائدہ سیاسی طور پہ مسلم نون اور میاں نواز شریف کو ملے گا. سیدھی سی بات ہے کہ اگر یہ چیز کہیں سے ثابت ہو جاتی ہے تو سیدھی یہ تو ذرا رائے ہے، اور اگر یہ غلط ثابت ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ رانا شمیم جو ہے اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی اور ہونی بھی چاہیے. اس لیے کہ انہیں ایک بہت بڑا جملہ کہا ہے، اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر عدالتی نظام پہ اس طرح کی چیزیں الزامات لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ ناقابل معافی الزام ہوتے ہیں اور عدالت جو ہے وہ اس پہ کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ کارروائی کرے گی اور کر سکتی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے اس وقت کہ ہمارے یہاں خاص طور پر بکلا برادری جو ہے وہ الرٹ ہو چکی ہے. آپ کو پتہ ہے بار کونسلس کی طرف سے بھی رد عمل آیا ہے اس بیان پہ. سیاستدانوں کے درمیان بھی ایک جنگ چھڑ چکی ہے اس رانا شمیم کے بیان کے بعد، اور مسلم لیگ نون بھی الرٹ ہو گئی ہے. انہوں نے بھی ان کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں یا جو اہم پوسٹوں پہ فائز ہیں، عہدیدار ہیں، انہوں نے بھی اس پہ رد عمل اپنا ظاہر کیا ہے. تو اس وقت صورتحال عجیب لگ رہی ہے کہ اب جب تک یہ فیصلہ جلدی نہیں ہوگا تب تک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا سوال جو ہے وہ عدالتوں کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہوگا. اس لیے اس کیس کو، اس جملے کو انجام تک پہنچنا بہت ضروری ہے. اب انجام تک پہنچے گا تو چیزیں کلیئر ہوں گی. تو ہم سب اس کے انتظار میں کہ یہ کب اور کس طرح سے جو ہے یہ معاملات جو طے ہوتے ہیں اور حل ہو جاتے ہیں، اور جو کس طرح جو بات کی گئی ہے یہ کب تک اس کی کلیئرنس ملے گی. اور رانا شمیم کو یا تو کلیئرنس ملے گا یا پھر اس پہ جو اگر ثابت ہو گیا تو معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا رانا شمیم کے لیے مشکل ہو جائے گا. عباسی صاحب، آج کا شو بہت اچھا رہا. اسی کے ساتھ ہمارے شو کا ٹائم ختم ہوتا ہے. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ارم ذوالفقار کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.